ایک رفاہی کام کرنے والے ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ریلیف کیمپ میں جا کر جو ہے وہ آئی ڈی پیز کے لیے کافی کام کیا ہے. مختلف کیمپس بھی لگائے گئے ہیں, مختلف فیملیز کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, میڈیکل بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے ان کو, اور ساتھ ساتھ ان کی بچوں کی تعلیم پر بھی کافی جو ہے محنت کی جا رہی ہے, اور ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو کتابیں, کاپیز اور چھوٹے چھوٹے اسکول بھی قائم کیے جا رہے ہیں ان کو ایجوکیشن سے ویل اکوپڈ کرنے کے لیے, تاکہ وہ مستقبل کا جو ہمارا معمار ہے وہ بچے وہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک سود مند شہری ثابت ہو سکیں. ہینڈز این جی او ہے جس کے روئے رواں ہیں, اور میں آپ کی ملاقات کرا رہی ہوں ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر تنویر صاحب. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت 2 کروڑ جو آئی ڈی پیز ہیں ان میں 3.5 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. ایک سروے تقریباً بتایا جا رہا ہے, اور جس میں وہ بچے مختلف اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. اچھا, اور اس میں کچھ بڑے بھی شامل ہیں اور بوڑھے بھی شامل ہیں. یہ 3.5 لاکھ جو لوگ فگر بتائی جا رہی ہے. تو وہاں پر آپ چونکہ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کچھ ایریاز کا وزٹ کیا, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی. جی ہاں الحمدللہ, مجھے موقع ملا. ہم نے جب ابتدا میں توڑی بند جب ٹوٹا تھا سکھر سے آگے گڈو کے قریب, تو میں سکھر میں موجود تھا, پھر ہم جیتوان میں تھا, پھر کشمور میں تھا, کنکوٹ میں تھا, اور شروع کے 15 دن جو ہے ہم نے تقریباً وہیں رمضان کے 15 دن جو ہے وہیں پہ گزارے تھے. پھر جب تھٹا میں سیلاب آیا تو تھٹا میں ہم لوگ تھے, میں نے کوئی 1 ہفتہ تھٹا میں گزارا. پھر اب دادو کی جو تباہی ہوئی تھی, پھر دادو میں کچھ دن ہم نے ٹائم دیا, کچھ دن گزارے. تو ظاہر ہے کہ صورتحال اس وقت تو بہت ہی گمبھیر تھی, بہت افسوسناک تھی, بہت لوگوں کے لیے بہت شاکنگ تھی, سڈن تھا بہت زیادہ, اور لوگوں کی بہت ڈیمیجز ہوئے ہیں, بہت پراپرٹی لاس ہوئے. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں صحت کے متعلق اور بچوں کی صحت کے متعلق, ایک دیکھیں نارملی پاکستان میں جو ہے تقریباً 60 لاکھ بچے سالانہ معمولی بیماریوں میں مر جاتے ہیں نارملی. اچھا, جو نارمل ٹرینڈ ہے یہ, اور یہ بہت 60 لاکھ بچے بہت بڑا فگر ہے, یہ بہت بڑا فگر ہے. جی. اور اس میں جناب یہ کہ جب سیلاب کی صورتحال ہو, غذائی کمی ہمارے بچوں میں ویسے ہی موجود ہے, تقریباً 60 سے 70% غذا کی کمی کا شکار ہے. تو وہ بچے نمونیا کے جلدی شکار ہوتے ہیں, وہ بچے دستوں کی بیماری کے جلدی شکار ہوتے ہیں. تو یقیناً 3 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سیریسلی افیکٹڈ ہیں نیمونیا سے بھی, اور دست کی بیماریوں سے بھی, اور غذا کی کمی کا بھی, جن کا دیکھ بھال ہونی چاہیے. اور بدقسمتی سے ہمارے جو صحت کا نظام ہے اتنا افیکٹو نہیں ہے, اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال بتاؤں کہ ایک ضلع ہے کشمور, ابھی ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس ضلع میں پچھلے 1 سال میں 1 سیزیرین سیکشن ہوا ہے. اچھا, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 15% عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ سرکاری کسی بڑے اسپتال میں جائیں جہاں پہ تمام سہولیات موجود ہوں. اس میں سے 5% عورتوں کو آپریشن ہونا چاہیے. اس کی اسٹینڈرڈ ہے. اچھا, اور جس کی تعداد اس 8 لاکھ کی آبادی کے ضلع میں بڑی تعداد بنتی ہے 5% پریگننٹ عورتوں کی, اور وہ نہیں ہو رہی. جس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ میٹرنل مورٹیلٹی ہائی ہے, وہاں پہ چلڈرن اور انفینٹ مورٹیلٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہے, اور لیکن کوئی چیز رپورٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ایک المیہ یہ بھی تو ہے کہ وہاں خواتین گھر کے اندر ہی بچے پیدا کر لیتی ہیں اور ہاسپٹلز جانے کی نوبت ہی نہیں آتی, جس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیزیرین کیسز ہیں وہ وہاں کی جو خواتین ہیں, دائی جسے بولتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, تو وہ خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کچھ یہ بھی ایلیمنٹ ہے, لیکن یہ ایلیمنٹ اس لیے ہے کہ پورے اگین ایگزامپل آف کشمور ڈسٹرکٹ, پورے ضلع میں صرف 1 لیڈی ڈاکٹر موجود ہے. اچھا, تو وہ کس کے پاس جائیں گی؟ اسپتال خالی پڑے ہیں, تو وہ کس کے پاس جائیں گی؟ تو ان کو رہ دے کے, ان کو جو ان ٹرینڈ ان کے پاس جو دائی ہے وہی ایک ان کے غموں کا مداوا ہے, جو جس طرح بھی اسے ٹریٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے, وہ ان سے اپنا علاج کراتی ہیں اور ڈیلیوری کراتی ہے. صحیح. تو ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے یہ بیماریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں کی, بڑوں کی اور عورتوں کی, تو موجودہ صورتحال آپ کے نالج میں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جیسا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈیزیز ایپیڈیمک ہوگی, ڈائریل کولرا انسیڈنسز بڑھ جائیں گے. ہینڈس کا خود ڈائریا ٹریننگ سینٹر کنکوٹ میں کام کر رہا ہے ضلع کشمور میں,
اور وہاں پہ 7 سے 8 یا 10 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں جو ایک نارمل ڈائریل ڈیزیز یا واٹر بورن ڈیزیز کا کے حوالے سے ہوتا ہے. تو کوئی ایسی ایپیڈیمک ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی سوائے کہ اسکن ڈیزیز اسکیبیز کے جو کہ بڑی زیادہ نظر آتی ہے. ہیلتھ اور ہائیجین کی کنڈیشنز بہت پور ہیں, تو اسکیبیز جو ہے جو اسکن کی بیماری جو جلد کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. لیکن ڈائریا ابھی تک کنٹرول میں ہے. نیمونیا اور یا میل نیوٹریشن جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح نارمل اس کے ٹرینڈز ہیں, کوئی نئے ٹرینڈ نہیں بنے. تو الحمدللہ کے کنٹرول میں, لیکن اس کے باوجود ڈیتھ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے سسٹم کام نہیں کر رہے. ہیلتھ سسٹم ہمارے بہت ویکر ہیں اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم ویکر ہے. لوگ اب پانی اتر گیا ہے تو وہ کشتی بھی نہیں جا سکتی بند پر, اور جو لوگ ہیں جو وہیں پہ ہیں اور اپنے گھروں میں کچھ واپس کر جا چکے ہیں 20% کے قریب, لیکن گھروں کے حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹی کے حالات مخدوش ہیں, تعلیمی اداروں کے حالات مخدوش ہیں. تو وہ جب تک وہ سارا پروسیس ری ایبلیٹیشن کرنی شروع ہو, ظاہر ہے کہ ان کے حالات تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہینڈز آپ کی NGO ہے تو اس کے تحت اس وقت کیا صورتحال ہے, وہاں پہ کتنے ڈاکٹرز ہیں ریلیف کیمپ کے اندر موجود, اور کہاں کہاں ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہینڈز کے تحت لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ جی ہمارے اگر کشمیر سے لے کے تھٹا تک جو کہ تقریباً 10 ڈسٹرکٹ ہیں, اس میں ہمارے 300 سے زائد کیمپس ہیں. 300 کے کیمپس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کیمپ کاؤنٹ کرتے ہیں 30-10 کا بناتے ہیں جس پہ ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بنتا ہے جس میں ایک انچارج ہمارا فل ٹائم پیڈ امپلائی ہوتا ہے, اور ہر کیمپ کو ایک میڈیکل ٹیم اویلیبل ہوتی ہے. وہاں پہ واٹر اور سینیٹیشن کی فیسلٹیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہر کیمپ میں ایک میڈیکل کی ٹیم اویلیبل ہے. الحمدللہ اس میں ہمارے ساتھ یونیسیف نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے, UNFPA نے ہمارا بہت سپورٹ کی ہے, WHO کی سپورٹ شامل ہے, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ یہ میڈیکل ٹیم کی تھٹا میں جو ہے سپورٹ وہ دے رہا ہے. تو اس طرح یہ ادارے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم ان اداروں کے تعاون سے تقریباً 11 ضلعوں میں میڈیکل سروسز ان کیمپوں میں پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک اور ادارہ ہے پیکرڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے. اب تک زیادہ تر جو ادارے بات کر رہے تھے بچوں کی اموات کے متعلق, جیسا آپ نے بھی بچوں کی اموات کے متعلق سوال کیا, لیکن جو زیادہ کیونکہ بچوں کو پھر بھی میل ڈاکٹرز بھی دیکھ لیتے ہیں. جو خواتین ہیں خاص طور پہ وہ جو پریگننٹ وومن ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ میل ڈاکٹر کے پاس وہ جاتی نہیں ہے, اور وہاں پہ وومن ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا افیکٹیوز ہیں یا ہیلتھ فیسلٹیز افیکٹڈ ہیں, تو لیڈی ڈاکٹر اس وقت اویلیبل نہیں ہے فوری طور پہ, وہ زیادہ سیریس ہیں. ہمارے ایک پروجیکٹ جو کہ پیکرڈ فاؤنڈیشن کی فنڈنگ سے ہوا, اس میں ہم فری ایموک سروسز کے کہتے ہیں کہ ایمرجنسی میٹرنل اینڈ نیونیٹل کیئر سروسز. اچھا. سرکاری اسپتالوں میں بھی اور پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی اویلیبل ہوگی. ہینڈز اس کو ریمبرس کرے گی آن بہاف آف پیکرڈ فاؤنڈیشن, اور اس طرح ہم 6 مہینے تک فری ٹریٹمنٹ, فری سرجری, فری انڈور پیشنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوگا بچوں کا بھی اور بڑوں کا بھی. تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماں کی شرح اموات کو خاص طور پہ کم کر سکیں گے یا روک سکیں گے. تو اور بچوں کی جو نیو نیٹل کمپلیکیشن ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے کافی, یعنی کہ وہ خواتین جو اس وقت IDPs میں شامل ہیں وہ پریگننٹ خواتین وہ کسی بھی نیئرسٹ گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گی اور وہ آن دا بہاف آف ہینڈز آپ کی آرگنائزیشن کے بہاف پر وہاں پر جا کر اپنی ڈلیوری اور اپنے سارے میڈیسن اور وہ سارے ایکسپینس, آپریشن, سرجری وٹس ایور جو بھی ان کی وہ ہوگی اس وقت کی ریکوائرمنٹ وہ کریں گے. اور ہینڈز جو ہے وہ